میں آگے بڑھتا ہوں. اور اب ہم اس ہستی کو بلاتے ہیں, عاطف جاوید. عاطف, آپ جاوید عاطف, پہلا سوال میری جانب سے یہ ہے. آج آپ کے نئے قارئین, نئے سامعین بھی یہاں موجود ہیں, تو مختصراً میں کہوں گا کہ آپ اپنے اس شعری سفر کے حوالے میں اور اپنی تخلیقات کے حوالے سے ایک نوٹ جو ہے وہ اپنے ان محترم افراد کے لیے ضرور پیش کریں کہ آپ نے کب شعری سفر کا آغاز کیا, کن سے متاثر ہوئے, کیا تخلیقات آئی, اور نظم کی طرف آپ کا متاثر ہونا, اور پھر ٹوٹلی ایک بالکل مختلف سمت کا تعین کرنا, یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. تمام احباب کا شکریہ, آپ نے اس تقریب کو وقار بخشا, اور اسپیشلی دانش بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے نظم کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ پورا مہینہ ان کا بہت زبردست رہا. یہ چوتھا پروگرام ہے غالباً, تیسرا پروگرام ہے, اور نظم جیسی جو صنف ہے اس کے لیے یہ ان کی محبت بھی ہے, اور اس کے لیے بہت آج کے عہد کے اندر یہ بہت ضروری بھی ہے کہ نظم کو جو ہے وہ ہم اس کو اہم سمجھیں اور اس کو ہم اہمیت دیں. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سفر بہت پرانا ہے. یہ میٹرک لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے, 1991 کے دور سے شروع ہوتا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب جتنے بھی جو ہم جیسے نوجوان ہوتے ہیں وہ محبت کا شکار ہوتے ہیں, لیکن جو میری محبت ہے وہ شروع ہوتی ہے شاعری سے. میں اس کا تعلق کچھ اس طرح سے جوڑوں گا کہ مجھے شروع ہی سے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے اندر کوئی پرانی روح ہے, تمہارے اندر کوئی بوڑھا انسان ہے جو زندہ ہے. یہ الفاظ مجھے 8ویں کلاس میں سننے کو ملے, 9ویں میں سننے کو ملے. وہ اس لیے کہ مجھے کلاسیکل موسیقی سے, مجھے کلاسیکل الفاظ سے بہت محبت رہی شروع سے. میرے گھر میں مجھے رفیع, لتا, غلام علی, مکیش, ان لوگوں کی کیسٹیں جمع ہوتی تھیں, جمع کرنے کا شوق تھا, اور روزانہ کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسی موسیقی کو سننے میں گزرتا تھا. کچھ شاعری سے محبت وہاں سے شروع ہوئی, ردھم سے تعلق, ردھم کیا ہوتا ہے شاعری کے اندر, اور اچھے الفاظ کیا ہوتے ہیں, وہ کیا لفظ ہوتے ہیں کہ جو روح تلک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ سارا محبت وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب انٹر کے دور میں داخل ہوا, میں نے ایم اے او کالج لاہور سے ایف ایس سی کی. یہ وہ دور تھا جب امجد اسلام, امجد عطا اللہ قاسمی جیسے استاد وہاں اردو پڑھایا کرتے تھے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے امجد اسلام امجد صاحب. تو ہم لوگوں کو یہ شرف بھی رہا ہمارے گروپ کو کہ ہم لوگوں نے امجد صاحب سے اردو پڑھی, اور عطا اللہ قاسمی کی کلاس میں ہم ویسے ہی گھس جایا کرتے تھے چٹکلے سننے کے لیے. تو امجد صاحب, ان کا دفتر ہوتا تھا پیچھے ایم اے کالج لاہور میں, ہاسٹل بیک گراؤنڈ. ان دنوں ایک ڈرامہ چلتا تھا دن, وسیم عباس کا. تو وہ ڈرامہ امجد صاحب کا لکھا ہوا تھا. ہمیں وہ محبت سے وہاں بلاتے اور بلا کے وہاں پہ اردو کی رمزیں سکھایا کرتے تھے. پلس وہ ڈرامہ, اس کے اندر جو ڈائلاگ لکھے جاتے تھے وہ ڈائلاگ بھی ہمیں چونکہ سکھاتے تھے, اردو پڑھاتے تھے کہ کیسے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے اچھا بچے یہ سین ہے تو اس کا اگر آپ لکھو تو کیسے لکھو گے. تو پھر ہم لوگ وہ بھی اس کو بھی آزمایا کرتے اپنے ہنر کو. کسی کا جملہ بڑا اچھا لگ جاتا تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور اس کو یہ بھی کہتے کہ یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے کسی شخص کا کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں اس کو ڈرامے میں شامل بھی کروں گا. تو یہ میں اپنا وہ تعلق آپ کو شاعری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اردو کے ساتھ جو محبت ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا. پھر آہستہ آہستہ یہ وہ دور تھا کہ جب امجد اسلام امجد اور فرت طباش شاہ, وسیع شاہ اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے, ان سے یہ شاعری کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچتی تھی لوگوں تک. فیروز سانز اور بہت ساری شاپس تھیں جن سے ہم کتابیں خرید کر اپنے پاس لاتے اور پڑھتے, اپنے پاس جمع کرتے کتابیں. تو وہ ایک شاعری سے وہ تعلق
وہ سٹارٹ ہوا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے وہ شعر اپنی ڈائریوں میں رقم کرنا شروع کیے اور انہی ڈائریوں کے اندر اپنی ہی لکھے ہوئے کچھ اشعار جو آج تلک موجود ہیں وہ ہم کوشش کی کہ وہ لکھاؤں. تو یہ ایک سفر تھا جس کا آغاز شعروں سے ہوا اور پھر نظم تک میں آتا ہوں. یہ ایک سفر تھا جو جاری رہا آہستہ آہستہ اور پھر 1998 کے اندر ایک پہلی کتاب آئی میری جو کہ اگر محبت نہیں کسی سے. یہ بھی ایک نظم ہے میری جو اس مجموعے میں شامل نہیں ہے, پہلے مجموعے کے اندر تھی. وہ نظم لکھی اور اس کے اندر باقی تمام جو اشعار تھے یا وہ غزلوں پر مشتمل تھے. صرف ایک نظم تھی اس مجموعے کے اندر میری. اچھا, یہ جو سارا سفر ہے, اس سفر میں ایک انسان کا ایک زندگی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے, اور اس مقام کے دوران اس سفر کے دوران انسان باقی ادھر ادھر کے جو مناظر ہیں ان کو وہ نظر انداز کرتا ہے اور وہ اس کا صرف نظر جو ہے وہ منزل کے اوپر ہوتی ہے. لیکن میرے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں اپنی ذات کے اندر جو سمجھتا ہوں, مجھ سے وہ منظر وہ مناظر کبھی بھی نظر انداز نہیں ہو سکے. کہ میری اگر منزل محبت تھی تو میں محبت کی شاعری کی طرف نہیں جا سکا. مجھے ادھر ادھر کے مناظر نے بہت ڈسٹریکٹ کیا, اور جس کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے معاشرے کے اندر وہ دہشت گردی کا عنصر تھا یا معاشرے کے اپنے مظالم تھے یا کوئی بھی ایشو تھا, اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکا. اور نظم جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے کسی بھی موضوع کو پورے طریقے سے اظہار کرنے کا. بہت اچھی. تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا, جو کہ اب جا کر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم سے بہتر شعری صنف کے اندر کوئی بھی ایسی صنف نہیں ہے کہ جس کو میں آگے لے کے چل سکوں. شعر کے اندر آپ ملفوف طریقے سے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں جس کو قاری اپنے طریقے سے اخذ کرتا ہے اور اپنے طریقے سے سمجھتا ہے, لیکن نظم جو ہے وہ اپنی اس کو کہتے ہیں کہ پورے گہرائی کے ساتھ اور اپنی پورا موضوع کو لیے ہوئے آپ کے اوپر اترتی ہے. جی عاطف بھائی, منزہ سحر. بہت سمپل سا سوال ہے, نظموں کی اگلی کتاب کب آئے گی؟ کیونکہ مجھے واقعی نظمیں بہت اچھی لگی ہیں. جیسے ہی اس کا انگلش ترجمہ چھپے گا اس کے فوراً بھائی بہت اچھے. ویسے میں سچ پوچھوں تو منزہ اب مجھے جو ہے وہ درمیان میں دعا منتہا پبلیکیشن کو بطور کمیشن ایجنٹ لے کے اچھا, ابھی بہت سارا مواد لکھا پڑا ہے اور نئی نظمیں بھی ہیں, اور اس نظم کی کتاب کو آپ تک آپ کے سامنے لانے میں ایک شخصیت کا کردار ہے. وہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ڈاکٹر یونس خیال صاحب جو ہیں وہ یہ انہی کی ترغیب تھی کہ بھائی نہیں, اس دفعہ تم نے مجموعہ جو ہے وہ غزلوں اور نظموں کا نہیں ہونا چاہیے, صرف نظم کا ہونا چاہیے. اور میری اس صنف کے اوپر جو ہے وہ اس پہچان میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور بہت ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نظمیں بھی ہیں. اب آگے فیوچر کے اندر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نظم کے اندر زیادہ ایکسپریسو ہوں ایز کمپیئر ٹو غزل. طلحہ, آپ سوال کرنا چاہیے اور آپ نے تو اظہار بھی کیا, تو یقیناً اس کتاب کو پڑھتے وقت بطور قاری آپ نے بہت سی پرتیں کھلی ہوئی ہوگی. تو اوور ٹو یو. سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ نے اظہاریے میں لکھا, میں نے اس کو ایک سطر پہ لکھی کہ آپ نے کہا کہ نظم جو ہے وہ زہر کی طرح آپ کے جسم میں سرایت کرتی ہے اس طرح سے. تو جہاں تک میں نے دیکھا آپ کی ساری نظمیں کسی حد تک مجھے عطا محسوس ہوئی ہیں. کسی چیز کو آپ نے دیکھا, محسوس کیا, ایک موضوع لیا اور اس کے اوپر جس شاندار انداز سے نظم لکھی یا عطا ہوئی جیسے آپ مناسب سمجھا, تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں مجھے پڑھتے ہوئے متضاد محسوس ہو رہی تھی بطور قاری. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو نظم ہے جس کا عنوان ہے گرو, ایک ناول ہے علی نواز شاہ کا جس کا نام بھی ہے گرو ماں, اور وہ پورا اسی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہے, شاید یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. تو وہ کیا اس کی انسپائریشن اس نظم کی وہ ناول تھا, اس کے حوالے سے بتا دیجیے. آپ کے دو سوال تھے کہ پہلا سوال کہ جس میں وہ میں نے اس میں زہر کا ذکر کیا ہے,
کہ نظم زہر کی طرح جس میں سرایت کرتی جاتی ہے. اس میں ایک اور جملہ تھا جسے آپ نے غور نہیں کیا شاید, وہیں اسی انتصاب میں میں نے لکھا, اس میں میں نے لکھا کہ نظم لکھنا آسان کہاں ہوتا ہے, زخم لکھنا آسان کہاں ہوتا ہے. واہ. تو نظم جو ہے, نظم کا کوئی بھی موضوع لے لیں, اسپیشلی جو ہمارے معاشرتی جتنے بھی پہلو ہیں, وہ آپ کو اندر ہی اندر کسی گھاؤ کی طرح, کسی زہر کی طرح وہ آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی میں انور مسعود صاحب کی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں وہ ان کی نظم, بڑی مشہور نظم ہے امبڑی, ٹھیک ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کا واقعہ تھا وہ اسکول والا, پڑھانے والا, تو وہ کہتے ہیں کہ نظم مجھے کہتی تھی کہ اٹھو مجھے لکھو. تو نظم جو ہے وہ آپ کو کچوکے لگاتی ہے, نشتر لگاتی ہے کہ یہ موضوع ہے, اس کے اوپر لکھنا ہے. جو نظم آپ نے پڑھی, بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے, بعض اوقات نظم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ سالوں آپ کے اندر پلتا رہتا ہے اور پھر جا کے آپ نظم کہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظم 10 سے 15 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے. یہ جو نظم آپ نے جس کا حوالہ دیا, اس کی میری اس سے پہلے جو کتاب تھی, دوسری کتاب ڈر لگتا ہے, یہ اس کا حوالہ ہے. اور یہ دہشت گردی پر جو نظم لکھی گئی تھی, یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میری جو بیٹی ہے, اس وقت وہ 3 سال کی تھی, اس نظم میں جو 70% الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میری بیٹی کے منہ سے نکلے ہوئے. بہت اچھے. مون مارکیٹ میں یہ واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, اقبال ٹاؤن میں, لوگ جانتے ہوں گے, اور اس دھماکے کے اندر لوگ کافی ہلاک بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے, اور وہیں پہ اقبال ٹاؤن میں یہ بچی پڑھتی تھی. تو ان دنوں میں اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں کہ بچے ابھی اسکول نہ آئیں جب تک یہ دہشت گردی کا یہ واقعات چل رہے ہیں. تو اس بچی کے یہ الفاظ تھے گھر آ کے کہ بابا وہ میری مس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی انکل ہیں وہ دہشت گرد انکل, اور وہ بم لگا کے آئیں گے اور بچے اس طرح سے ہو, تو آپ لوگ چھٹیاں پہ چلے جائیں. وہ رات وہ الفاظ بولے, اور صبح میرا ان دنوں میں سفر ہوتا تھا, میں شیخو پورہ جاتا تھا اپنی جاب کے لیے, تو میں کوسٹر میں بیٹھا, وہی الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے. یہ مصرع میرے ذہن میں گردش کر رہا, اور میں نے جاتے ہی آفس میں جو پہلا کام کیا وہ یہ نظم, بالکل اس کے الفاظ حرف پر اتار کے لکھے, اور وہ اس طرح سے وہ نظم جو ہے وہ نکلی ہے, ایک دوست کو بھیجی نوائے وقت میں, اور وہ اس طرح سے نکلی ہے کہ مجھے دنیا کے کس کونے سے فون آئے. جس طرح سے وہ دہشت گردی ان دنوں میں چل رہی تھی وہ میں جانتا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاشرتی موضوع ہوتے ہیں یہ آپ کو زہر کی طرح آپ کو اندر ہی اندر سے کھاتے ہیں جب تک کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں. اور انسان, ایک شاعر جو ہے وہ زندہ تب تک ہے جب تک کہ وہ اس زہر کو باہر نکالتا رہے اور اس کو قاری تک پہنچاتا رہے. دوسرا سوال آپ کا ناول کے حوالے سے. علی نواز شاہ کا ناول میں نے آج تک نہیں پڑھا. وہ بالکل, یعنی کہ میری گرو نظم آئی, اس کے بعد کہیں جا کے میں نے ان کی تقریب میں بھی شرکت کی, لیکن میں نے وہ ناول نہیں پڑھا آج تک. ہاں, اس کی انسپائریشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں, تو ایک شاعر جو ہے, ایک اچھا شاعر جو ہے, وہ نظم کا نہیں کوئی بھی شاعر ہو, وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ اس کے ذہن میں لازمی بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ان کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ میں نظم کو سمجھتا ہوں. آپ شعر کے اندر ملفوف طریقے سے کوئی بھی چیز آپ بیان کر دیں, وہ اتنا امپیکٹ نہیں رکھتی جتنا کہ ایک نظم رکھتی. میں ایک چھوٹی سی بات ضمن عرض کرتا چلوں کہ میں وکٹم تھا اسی بم بلاسٹ کا, اور 19 دن تک میں باقاعدہ داخل رہا. تو میری 5 بیٹیاں اور میری زوجہ اس وقت میرے ساتھ وہاں پہ موجود تھی, اور اس میں جو میری بیٹی ڈاکٹر ہے وہ باقاعدہ انجرڈ ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیفیت جو مجھے اس نظم میں انہوں نے جس کو پابند کیا, میں اس تکلیف سے گزرا ہوں. تو اس کو میں نے اپنی کتاب ایک تارا ایک چاند اور میں موت سے ملاقات کے نام سے ایک نظم اس میں تحریر بھی کی ہے. تو جو انہوں نے جس بات کا تذکرہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں 7 لوگ ہیں جنہوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا. دوست سوال کرنا چاہیں, منیر جعفری ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ویژن رکھنے والا دوست, بڑی اچھی شاعر اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے والا بندہ. جی منیر, مکالمے کو آگے بڑھائیے اور
आतिफ जावेद आतिफ से उनकी नज़मों के हवाले सबसे पहले तो आपको किताब की शान को मुबारक कि नज़्म जैसी मुश्किल सिर्फ पर आप किताब ले आए। नज़्म के कारी ख़ास लोग होते हैं, इसमें काफ़ी मुश्किल भी आपको पेश आती है। मेरा सवाल ये है कि नज़्म कहते हुए बाज़ औक़ात ये होता है कि तख्लीकी रौ इतनी तेज़ होती है कि आप उस रौ में बहते चले जाते हैं, आप अपने मौजू पर आपकी वो गिरफ्त नहीं रहती, या आप मगलूबुल अल्फाजी जैसे मामलात का शिकार हो जाते हैं। इस दौरान क्या ऐसा वो टूल है जो आप इस्तेमाल करते हैं और नज़्म पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखते हैं? मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहूँगा कि नज़्म लिखते हुए ये आपको ये प्रॉब्लम पेश आती है कि आप जज्बाती रो के अंदर बहुत सारे मिसरे आप लिखते हैं और फिर उसकी बाद में आपको वो काट छाँट भी करनी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और मरबूत चीज़ जो है, जो कि हमने उस्ताद से, उर्दू के उस्ताद से भी सीखी, और वो है पंच लाइन। वो पंच लाइन आपको इधर उधर नहीं होने देती। बाबा मुझको डर लगता है अगर मोहब्बत नहीं किसी से, खेती, तो जब तक वो पंच लाइन आपके जहन में है, वो पंच लाइन आपका कोई भी मिसरा जो आपने फालतू लिख दिया, वो आपको नज़र आ जाता है कि ये मेरी पंच लाइन से आउट है, तो उसको आप काट देते हैं उसके अंदर से। मेरे नज़दीक तो ये एक इसका तरीका है। बड़ी मुनफरद जवाब है, वगरना तख्लीकार ये समझते हैं कि पंच लाइन बिल्कुल इख्तिताम पे, जिस वक्त नुक्ता अरूज पे आपका तख़य्युल पहुंचता है और उसको आप सफ़ाए किरतास पे मुंतकिल कर देते हैं, फिर उसके बाद आखिर पे जाके एक वो पंच लाइन। नज़दीक भी यही है कि कभी भी नज़्म का उन्वान ख़ुद से पहले चूज़ नहीं करना चाहिए। नज़्म जो है वो, जैसे मैंने कहा, पंच लाइन, हमें तो हुक्म मजावरी है, ये मिसरा कोई 1.5 साल मेरे जहन में गूंजता रहा और मैं इसको ढूंढता रहा कि ये मिसरा मुझे कहीं मिल जाए। ये क्यों है मेरे जहन के अंदर, मैंने किस शेर के अंदर पढ़ा है इसको, किस नज़्म में पढ़ा है। जब मुझे नहीं मिला तो मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इस पर नज़्म लिखनी है। वो नज़्म जब हो गई तो उसके बाद मैंने उसका उन्वान हमें तो हुक्म मजावरी रखा। तो उन्वान जो है, आप उन्वान को लेके चलेंगे तो फिर आप पाबंद हैं, और वो आप नज़्म के अंदर वो तासुर पैदा नहीं कर सकते जो एक्चुअली होना। जैसे मैंने कहा कि बाबा मुझको डर लगता है, वो एक बच्ची के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ थे और वो उस तासुर के साथ वो नज़्म 10 से 15 मिनट के अंदर हो गई। उसके बाद फिर उसका उन्वान चूज़ हुआ। मुबारकबाद, माशाल्लाह। आतिफ, एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, मिलते आ रहे हैं, सैकड़ों मुशायरे हमने इकट्ठे किए हैं। बहुत अच्छा शेर कहने वाला, शुरू से उसका एक मजबूत शेर होता है और नज़म से उसकी मोहब्बत भी शुरू से ही है। कितनी गज़लों के मिसरे ऐसे हैं जिस पर नज़म का शायरा पड़ता है, और लिखने वाला लाजमी बात है, जब तक किसी चीज़ को कोई तकलीफ़ है, खुशी है, जब तक उसे फील नहीं करता वो लिख नहीं पाता। जैसे आदर साहब से एक मरतबा बात हो रही थी, वो कहते थे कि शायर वो होता है दरख्त से पत्ता गिरता है तो उसकी चीख सुनता है। हाँ, लिखने वाला क्या कहने, बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है। सो आप नज़म के हवाले से अपना मुशाहिदा, अपना तजर्बा, गज़ल के हवाले से भी लिखते हैं। इन सब चीज़ों के लिखने में आपकी अंदर जो थाट है, जो मिलता है, आपको ख्याल मिलता है, उसको आप अपने लफ्ज़ों में डालते हैं। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों का आपका मकसद क्या है, आप क्यों लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो उसकी वजह क्या है, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, पैगाम क्या है आपका? मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रही कि मेरी ये खामशी किसी तरह से लोगों तक पहुँचे। इसमें दानिश भाई ने भी ज़िक्र किया कि बाज़ जगहों के ऊपर खामशी भी बोलती है, कुछ चीज़ें मलफूफ़ रह जाती हैं मिसरे के अंदर, पॉज के अंदर महफूज रहती हूँ। और मैं हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा ही हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बग़ैर बोले हुए बात समझ में आ जाए। तो मेरी शायरी की तरफ आने का मकसद भी यही था कि जो कुछ मैं अपनी ज़ात के अंदर महसूस करता हूँ, जो मैं आपको देख के जो महसूस करता हूँ, जो मैं राह चलते हुए लोगों को देख के महसूस करता हूँ, किसी मंज़र को देख के महसूस करता हूँ, वो मेरे अंदर ना रह जाए,
वो चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो शायरी करने का मकसद एक तो यही है। नज़्म आईना। तलिस्मे हुस्नो जमाल लैला को नज़्म करना नहीं है आसान। तलिस्म हुस्नो जमाल लैला को नज़्म करना नहीं है आसान। ग़ज़ाले दश्ते जनू को हरफ़े बयां में लाना बड़ा कठिन है। वो एलियट हो कि फैज़ो गालिब तमाम शायर तुम्हारी जुल्फ़ों के साए साए दबीज़ शब के तलाज़ुमों को संवारते हैं और अपनी गज़लें उजालते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें अभी तक खबर नहीं है कि साज़े दिल पर नहीफ धड़कन की चोट पड़ती है तो सुखनवर तड़प के मिसरे संभालते हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें अभी तक खबर नहीं है कि साज़े दिल पर नहीफ धड़कन की चोट पड़ती है तो सुखनवर तड़प के मिसरे संभालते हैं। सुनो ये कश्फ़े हुनर नहीं है, बैते चश्मे सबू है जिससे अरूज मिलता है शायरी को। सितारा आँखों की सुर्खियों में निखरती शबनम के जिसकी उतरन को शाम पहने तो जल के जुगनू सुनहरी चादर उतार फेंके। बहुत अच्छे। सो ऐसी कत्थई गज़ाल आँखों पे क्यों न शायर गिनाई मिसरों को वार फेंकें। बहुत अच्छे। सुनो ऐ अपनी नज़र से ओझल हसीन लड़की, अगर किसी दिन तुम्हारे ख्वाबों के शीश घर में तुम्हारा खुद से ही सामना हो तो मेरा तुमको ये मशवरा है कि अपने चेहरे के इस तारों से नज़्म बुनना। रुपैली किरणों का नूर जिस दम तुम्हारे हुजरे में छन के उतरे, तुम्हारे लब पे सहर की पहली लतीफ़ शबनम का लम्स जागे तो शेर कहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलाब शब की थकन उतारे तुम्हारे बालों में सो रहे हों, तुम्हारी अपनी दरीदा नज़रें चुरा के शीशे से अक्स पलटें तो इससे पहले कि खानकाहे बदन से लिपटी हुई हरारत से आग लग जाए जावियों को, उसे एक पल से निशात परवर गज़ल के मिसरे तराश लाना। गरूर परवर हसीन लड़की, मेरी दुआ है तुम्हारे दिल के निगार खाने से गर्द उतरे, तुम्हारे घर में भी आईना हो, दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई बहुत ढेरों दाद, ढेरों दाद। क्या बात, क्या बात। और एक नज़्म गुरु। हमारे डेरे पे आओ साहिब, तुम्हें दिखाएं अधूरे लोगों की पूरी दुनिया। हमारे डेरे पे आओ साहिब, तुम्हें दिखाएं अधूरे लोगों की पूरी दुनिया। खनकते घुंघरू की लय पे रक्सां ट्रांसजेंडर, जो अपने सीने से जिनसी रद्दो बदल के दुख को लगाए अपनी स्याह बख्ती से लड़ रहे हैं। ये पारसाओं की पारसाई का राज रखते हुए मुखन्नस अमीक रातों में पलते लम्हों को अपना मलबूस कर रहे हैं कि रूह कामिल के नामुकम्मल बदन के दुख को कदीम वक्तों से सह रहे हैं। बहुत अच्छे। ये सब सहीफ़ों में ज़िक्र अपना तलाश कर कर के थक गए हैं। किसी सहीफ़े में हव्वा आदम की है कहानी, कहीं किताबों में माँ की अज़मत की है निशानी। कहीं पढ़ा था ज़मीं पे उसका वजूद होता तो एक ममता का रूप होता। हमारे डेरे को देखो साहिब, ये रीटा जूली ये डॉली गुड़िया कि जिनके माथे पे माँ की ममता का एक बोसा तलक नहीं है, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि इनकी ममता खुदा नहीं थी। हमारे डेरे को देखो साहिब, ये रीटा जूली ये डॉली गुड़िया कि जिनके माथे पे माँ की ममता का एक बोसा तलक नहीं है, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि इनकी ममता खुदा नहीं थी। मैं इनको कैसे बताऊं साहिब कि जिन सहीफ़ों में बाप जन्नत का दर लिखा है वो हक है साहिब, मगर हकीकत है कड़वा सच है कि इनकी जन्नत के दर पे बचपन से एक ताला लगा हुआ है कि इनकी किस्मत की कोई खिड़की खुली नहीं है, हर एक पे जाला लगा हुआ है।